سائرہ ہمیشہ کلاس میں خاموش رہتی تھی، لیکن اس کا دل بہت شور مچاتا تھا۔ یہ شور کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ریحان کے لیے تھا، جو اسکول کا سب سے خوبصورت اور دلکش لڑکا تھا۔ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ اکثر لڑکیاں اس پر فدا تھیں۔ ریحان کی مسکراہٹ، اس کا مزاح اور اس کا دوستانہ رویہ ہر کسی کو اپنی طرف مائل کر لیتا۔ سائرہ کے دل میں بھی ریحان کے لیے ایک خاص مقام بن گیا تھا، لیکن وہ خود کو ہمیشہ پیچھے رکھنے کی کوشش کرتی، کیونکہ اس کے خیال میں ریحان جیسا لڑکا اس کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا تھا۔ ایک دن سائرہ کی دوستوں نے اسے ایک چیلنج دیا کہ وہ ریحان کو اپنا بوائے فرینڈ بنائے۔ یہ ایک مشکل کام تھا، لیکن سائرہ نے سوچا کہ یہ اس کی محبت کو ظاہر کرنے کا موقع ہو سکتا ہے۔ اس نے ہمت جمع کی اور ریحان سے بات کی۔ کچھ دن کی بات چیت کے بعد ریحان کو بھی سائرہ میں دلچسپی ہونے لگی۔ ان کی دوستی محبت میں بدل گئی اور وہ دونوں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ سائرہ کی محبت ریحان کے لیے شدت اختیار کرتی گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت ایک جنون میں تبدیل ہونے لگی۔ سائرہ ریحان کے ساتھ کسی اور کو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کوئی لڑکی ریحان سے بات کرتی تو سائرہ شک میں مبتلا ہو جاتی اور فوراً منفی خیالات آنے لگتے۔ وہ ان لڑکیوں سے لڑنے اور انہیں نقصان پہنچانے سے بھی نہیں گھبراتی تھی۔ سائرہ کی اس کیفیت نے اسے بے قابو اور پرتشدد بنا دیا۔ ریحان اس کے رویے سے خوفزدہ تھا۔ وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا، یہاں تک کہ اپنی روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ سائرہ کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ کر بیٹھے۔ اسکول کا آخری سال تھا اور سائرہ نے ریحان پر زور دیا کہ وہ اپنے والدین سے ان کی محبت کے بارے میں بات کرے اور شادی کی درخواست کرے۔ ریحان اکثر بات کو ٹالنے کی کوشش کرتا، یہ کہہ کر کہ ان کے والدین اتنی کم عمری میں ان کی شادی کی اجازت نہیں دیں گے۔ آئیے کہ اگر اس نے زیادہ زور دیا تو شاید اس کے والدین اسے کہیں دور بھیج دیں۔ گریجویشن کے بعد سائرہ نے ریحان کو مجبور کیا کہ وہ اپنے والدین سے بات کرے۔ ریحان نے مجبوراً اپنے والدین کو سائرہ کے گھر بھیجا، لیکن ریحان کے والدین سائرہ کی جنونی اور غیر معمولی رویے کی وجہ سے ناخوش تھے۔ گھر واپس آ کر انہوں نے ریحان کو بتایا کہ وہ اس تعلق سے خوش نہیں ہیں اور اسے سائرہ سے یہ بات صاف صاف کہہ دینی چاہیے۔ ریحان اس خبر سے بہت افسردہ ہو گیا، کیونکہ وہ بھی سائرہ کو پسند کرنے لگا تھا، لیکن وہ اپنے والدین کے فیصلے کو سمجھنے کے لیے ابھی بہت کم عمر تھا۔ ریحان کے والدین نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے چھٹیوں پر جائیں گے تاکہ ریحان کا دل بہل جائے اور وہ اس شادی کے خیال کو بھول جائے، شاید کسی اور لڑکی کو پسند کر لے۔ جب ریحان نے سائرہ کو بتایا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ چھٹیوں پر جا رہا ہے تو سائرہ بہت خوش ہوئی اور کہا کہ وہ بھی ساتھ چلے گی۔ ریحان نے سچائی بتانے کی بجائے بہانہ بنایا کہ اس کے والد کا بزنس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور اس لیے انہیں ریحان کی ضرورت ہے۔ ریحان نے کہا کہ وہ جلد واپس آ جائے گا۔ جس دن ریحان اپنے والدین کے ساتھ گیا، سائرہ بہت ناراض تھی کہ ریحان اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ریحان کے گھر گئی اور کسی طرح اندر داخل ہو گئی۔ وہاں اس نے ریحان کی تصویریں دیکھیں جو اس کے والدین اور کزنز کے ساتھ تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر سائرہ کے اندر کا جنون بھڑک اٹھا۔ اس نے تصویریں پھاڑنا شروع کر دیں اور فریمز توڑ ڈالے۔ اس کے بعد اس نے چولہا جلا دیا اور گیس کھلی چھوڑ دی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ کچھ دیر بعد گھر میں زوردار دھماکہ ہوا اور گھر جل کر خاکستر ہو گیا۔ جیسے ہی ریحان کے والد کو گھر کی تباہی کی خبر ملی، ان کا خاندان فوری طور پر واپس آ گیا۔ ریحان کے والدین کو شدید صدمہ پہنچا۔ سائرہ نے اس دوران ریحان کے والدین کے بارے میں بہت پوچھا اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ وہ ریحان کے والدین کے سامنے محبت اور ہمدردی کا اظہار کرتی اور اس کا رویہ ریحان کی نظروں کے سامنے ایسا کبھی نہیں آیا تھا۔ ریحان کی والدہ نے سائرہ کو پسند کرنا شروع کر دیا اور وہ اسے اپنے ساتھ نئے فرنیچر گھر دیکھنے لے جانے لگی۔ ریحان کی والدہ سائرہ سے بہت قریب ہو گئیں، لیکن جب سائرہ ریحان کے والدین سے ملنے کے بعد گھر جاتی تو وہ چیختی، دروازے پیٹتی اور آئینے کے سامنے چیختی چلاتی۔ وہ ریحان اور اس کے والدین کے سامنے خود کو ایک سمجھدار شخص کے طور پر پیش کرتی تھی، یہاں تک کہ ریحان کے والدین بھی اس سے بہت خوش ہو گئے اور ریحان کو اس سے شادی کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ انہیں لگا کہ سائرہ ایک بہترین بیوی ثابت ہوگی۔ شادی کے بعد
سائرہ دوبارہ اپنے پرانے جنونی اور قابض رویے پر واپس آ گئی۔ وہ ہمیشہ ریحان کے ساتھ الجھتی رہتی اور ریحان اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن ریحان کے والدین نے تنگ آ کر فیصلہ کیا کہ وہ دونوں کو چھٹیوں پر بھیجیں گے تاکہ شاید ان کی سمجھداری بڑھے اور ان کے تعلقات میں بہتری آئے۔ چھٹیوں کے دوران اگر سائرہ کسی اور لڑکی کو ریحان کی تعریف کرتے یا اس سے بات کرتے دیکھتی تو وہ فوراً غصے میں آ جاتی اور اس لڑکی سے لڑائی پر اتر آتی۔ ایک رات جب وہ ہوٹل واپس آئے، ریحان نے غصے میں آ کر سائرہ سے کہا کہ اسے نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے، وہ اسے علاج کے لیے لے جائے گا اور ساتھ بھی دے گا۔ ریحان کی باتیں سن کر سائرہ کا ذہن ایک ہی بات میں الجھ گیا کہ ریحان اسے چھوڑنے کا سوچ رہا ہے۔ اس نے ریحان سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے گی۔ ریحان یہ سن کر حیران رہ گیا کیونکہ اسے لگا کہ شاید سائرہ واقعی بدلنے کے لیے تیار ہے۔ اس رات سائرہ نے سب سے خوبصورت لباس پہنا اور بہت دلکش نظر آئی۔ انہوں نے رات کو محبت کی اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا۔ ریحان سو گیا لیکن سائرہ جاگتی رہی۔ اس نے سوچا کہ ریحان کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ سائرہ نے چاقو اٹھایا اور ریحان کا گلا کاٹ دیا۔ جب ریحان خون میں لت پت ہو گیا، سائرہ نے اسے باتھ روم میں گھسیٹا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کو اٹھا کر ٹب میں لٹایا اور اپنے کپڑے اتار کر ریحان کے ساتھ لیٹ گئے۔ جس دن ریحان اور سائرہ اپنے سفر پر گئے، پولیس ریحان کے والدین کے گھر پہنچی اور انہیں بتایا کہ انہوں نے CCTV فوٹیج میں ایک نوجوان لڑکی کو گھر میں جاتے ہوئے دیکھا۔ کچھ وقت بعد گھر میں دھماکہ ہوا اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ وہ نوجوان لڑکی ان کی بہو تھی۔ ریحان کی والدہ گھبرا گئیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ پولیس نے وارنٹ دکھایا سائرہ کی گرفتاری کا۔ ریحان کے والد نے بتایا وہ شمالی علاقے کی طرف ہوٹل میں گئے ہیں۔ پولیس نے مکمل تفصیلات لی اور فوراً فون کیا شمالی علاقے کی پولیس کو۔ کچھ دیر میں ہی شمالی پولیس ہوٹل پہنچ گئی اور وہاں مینیجر سے بات کی اور وہ ان کے کمرے کی طرف پہنچ گئے اور دروازے پہ کھٹکھٹایا مگر کسی نے نہیں کھولا۔ انسپکٹر نے مینیجر سے کہا دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھلا، پولیس تھوڑی اندر چل کر گئی کہ دیکھا زمین پہ خون پڑا ہے اور بستر پہ بھی ہے۔ انسپکٹر نے بندوق نکالی اور خون کا پھیلاؤ دیکھا کہ باتھ روم میں جا رہا ہے۔ وہ کھولنے کی کوشش کی مگر اندر سے بند تھا۔ انسپکٹر نے زور سے لات مار کر دروازہ توڑ دیا اور جب اندر دیکھا تو ہر طرف خون تھا۔ سائرہ ریحان کے ساتھ تھی کیونکہ اس نے اپنی بھی جان لے لی تھی اور مرنے سے پہلے شیشے پہ لکھ دیا تھا، ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ ہیں۔ دھوکا ہر پاسے